ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ سورة الحجر کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 16 سے لے کر 21 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کا تذکرہ بیان فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ، ضدی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق معجزہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے دروازہ بھی کھول دیں اور یہ چڑھتے رہیں اترتے رہیں، چڑھتے رہیں اترتے رہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی ہے اور ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت بھی نہیں مانیں گے اور ضد ہی کرتے رہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر آسمان ہی کے تذکرے کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے اور بڑے ہی دیکھنے والے کو خوبصورت لگتے ہیں۔ آسمان ہو، رات کا وقت ہو، ستارے چمک رہے ہوں تو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو اسی آسمان کو ہم نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنایا اور دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بروجن کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ ستارے مراد ہیں کہ جس طرح کے سورج اور چاند چلتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ ستارے بھی، بروج بھی چلتے رہتے ہیں۔ ایک جنوب کی طرف جا رہا، ایک مغرب کی طرف جا رہا، پھر واپس آ رہے، اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ کہ یہ چلتے بھی رہتے ہیں اور کبھی ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا نظام اس طرح کا بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی گاڑیاں ہوں وہ ٹکرا جاتی ہے، انسان آپس سے ٹکرا جاتا ہے، اور ہر چیز اس طرح کی ٹکرا جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ وہ جب سے پیدا کیے اللہ رب العزت میں چل رہے ہیں اور آج تک ابھی آپس میں ٹکرائے نہیں۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے آسمانوں کے اوپر بہت سارے فرشتے بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ موجود ہیں اور لا تعداد میں ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے فرشتے وہاں موجود ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت المعمور جو بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پہ ایک گھر ہے، اس کی یہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، پھر جب ایک طواف کر لیتا ہے تو قیامت اس کے دوسرا دفعہ نمبر نہیں آتا، اتنی تعداد اللہ رب العزت کے وہ فرشتوں کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہی ستاروں کے ذریعے شیطان مردود کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جا کے یہاں انبیاء اکرام کو دے کر آئیں، یا کوئی پیغام ہوتا ہے وہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو شیطان مردود بھی وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے کوئی بات سننے کی، جنات کی شکل میں وہاں کوئی بات سننے کے لیے، تاکہ سن کر ہم آئیں اور پھر اس کے اندر اور 100 باتیں ملا جلا کر فعال نکالنے والوں کو دوسرے لوگوں کو جا کے بتا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہی ستاروں کے ذریعے ان کی شیطان مردود سے حفاظت کرتے ہیں، کہ شیطان مردود کو دے مارتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی چوری چھپے سن بھی لے تو اس کے پیچھے ایک واضح چمکتا ہوا ستارہ پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر ان کو وہ بات ختم کروا دیتا ہے۔ کچھ اس میں مر جاتے ہیں، کچھ جو بچ جاتے ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں۔
پھر اللہ رب العزت نے آسمان کے بعد زمین کا تذکرہ بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس زمین کے اندر ہم نے مضبوط پہاڑ ڈال دیے اور پھر اس میں ہر چیز کو اگایا اندازے کے مطابق۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، معلوم ہے کہ کتنی خوراک کتنے عرصے کے لیے چلے گی اور یہ اس عرصے تک ہوتی ہے، پھر دوبارہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ گندم ہے، اگر زیادہ ہو گئی اگلے سال اگے گی بھی، وہ زیادہ ہو گئی تو اگنے والی دوبارہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ایسا اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بناتے ہیں اور پیدا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کتنا استعمال ہوگا اس کے مطابق بنا دیا تاکہ وہ ضائع بھی نہیں ہو۔ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں کہ اگر زیادہ ہو جائیں تو بھی نقصان دیتی ہے، اگر کم ہو جائیں تو بھی نقصان دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ زمین کو پھیلا دیا اور اس میں ہر طرح کے پہاڑ بھی گاڑ دیے، پھر ہر چیز اس میں سے اگائی ہے اور اپنے اندازے کے مطابق۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے بہت سارے سامان بھی پیدا فرمائے ہیں اور روزی کا ذریعہ بھی اسی زمین کے ذریعے بنایا ہے، اور ان لوگوں کو بھی روزی دیتے ہیں جن کو آپ لوگ روزی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کتنی چیزیں زمین کے اندر زندگی کا ذریعہ بنائی ہے۔ زمین کے اندر کاشت کرنا، مزدوری کرنا اور زمین سے اوپر آنا، ہر چیز کی طرف غور و فکر کیا جائے تو اکثر چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ساری اسی زمین سے ہوتی ہے، اور روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے، روزی کا ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہی زمین بنائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف تمہیں رزق نہیں دیتے بلکہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دے سکتے۔ چرند ہے، درند ہے، کتنی مخلوقات ہے سمندر کے اندر ہے اور اسی طرح جنگلوں کے اندر ہے، ان کو رزق انسان نہیں دے سکتا، اگر دینا بھی چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے التجا کی تھی کہ اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام چھوڑ دو، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام بار بار کہتے رہے۔ تو وہ نبی ہیں جن کے جنات بھی تابع تھے، ہوا بھی تابع تھی، تخت ان کا تھا، ہوا کو حکم کرتے، جو مہینے کی مسافت ہوا کرتی تھی وہ 1 گھنٹے کے اندر کر دیتی، اور اس طرح کا نظام اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کئی مہینوں تک کھانے کو تیار کیا، اور کھانے کو تیار کرنے کے بعد دعوت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ کون سی مخلوق کو کھلانا چاہتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے پانی سے باہر منہ نکالا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 مہینے تک کھانے کا انتظام کیا، اور 2 مہینے کا کھانا صرف ایک ہی مچھلی کے منہ کے اندر اڈیل دیا اور اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ یا اللہ، آپ تو اس طرح کا خود اپنی طرف سے ہمیں 3 دن رات کے اندر 2-3 دفعہ انتظام کر دیا کرتے تھے، آج آپ نے مخلوق کے ذمہ لگا دیا، میرا تو ایک دفعہ بھی پیٹ نہیں بھرا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ کتنی مخلوقات اس طرح کی ہے، سب کو اللہ رب العزت ہی کھلانے والے ہیں، پھر وہ درند ہو یا پرند ہو یا سمندری مخلوق ہو، سب کا ذمہ اللہ رب العزت نے ہی لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس ہیں ان کے خزانے، اور جو کچھ ہم اس کو نازل کرتے ہیں مگر اندازے کے مطابق، وہ اندازہ اللہ رب العزت کے علم ہے، اس کے مطابق وہ نازل فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں ستارے، اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعے مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی شیطان مردود، ہر مردود شیطان کی، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے سن لے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے واضح ستارہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ،
اور زمین ہم نے اس کو بچھایا اور ہم نے اس کے اوپر ڈال دیے مضبوط مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائے اس میں ہر چیز اندازے سے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان، وَمَن لَّسْتُمْ رزق کا سامان، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کا ان کا بھی رزق، مخلوق کا رزق جن کا تمہارے ذمہ رزق نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نہیں اتارتے ان کو مگر یہ کہ ہمارے پاس ان کا اندازہ متعین